جی، پاکستان افغانستان کشیدگی کا حل، مجھ سے کچھ لوگوں نے پوچھا ہے کہ تم حل بتاؤ. بھئی میں تو بتا چکا ہوں، بہت عرصے سے بتا چکا ہوں. غور اگر آپ نہیں کیا تو میری غلطی تو نہیں ہے بابا. میں یہ سمجھتا ہوں، یہ میں کسی سے بیزاری یا کسی سے نفرت کا یہ نہیں، میں اپنی اوپینین دے رہا ہوں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ تا قیامت اس کا کوئی امکان نہیں ہے کہ افغانستان کی کوئی حکومت پاکستان کے ساتھ دوستی کرے گی. امن ہوگا. یہ ہاں، ایک مختصر وقت کے لیے تو ہو سکتا ہے، 5 سال کے لیے، 10 سال کے، لیکن کشیدگی، ٹینشن اور یہ جنگی حالات، یہ وہ، میں یہ سمجھتا ہوں یہ تا قیامت رہیں گے. تو اس میں حل کیا ہو سکتا ہے؟ اس میں ایک بیانیہ ہے ان کا، اس کے اوپر میں ان کو ملامت بھی نہیں کرتا، لیکن ایک بیانیہ ہے، ان کا بیانیہ ہے 47 سے لے کے آج تک ان کا یہی بیانیہ ہے کہ ہم پاکستان کو ایک خود مختار سٹیٹ کے طور پر نہیں قبول کرتے. اوکے. اور ایک نہ ایک دن ہم پاکستان سے جو مقبوضہ علاقے ہیں وہ ہم چھین لیں گے. تو اس صورت میں آپ مجھ سے کیوں حل پوچھتے ہیں بھائی؟ میں تو کوئی کچھ بھی نہیں ہوں. آپ پرائم منسٹر سے پوچھیں، اس بہن چوت سے، جرنیلوں سے پوچھیں، صحافیوں سے پوچھیں جو یہ بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں، کیا وہ میجر عامر ہے، اس سے پوچھیں. بھائی ہم بھی اس دنیا میں آئے ہیں، ہمیں بھی اللہ نے آنکھیں دی ہیں، کان دیے ہیں، زبان دی ہے، تھوڑا بہت تو ہم بھی سمجھتے ہیں یار. ٹھیک ہے، ہمارے پاس کوئی عہدہ نہیں ہے، ہمارے پاس کوئی وزارت نہیں ہے، لیکن زندگی کا تجربہ ہے، میں نے وہاں دیکھا ہے. میری یہ رائے ہے کہ وہاں سے آپ کو کبھی بھی دوستی کی امید بھی نہیں رکھنی چاہیے. جب دوستی نہیں ہے تو پھر کشیدگی، کبھی سرد جنگ، کبھی گرم جنگ، وہ دور چلتا چلتا ہی رہے گا. دعا گو ہوں کہ میری یہ بات غلط ثابت ہو، کیونکہ نقصان غریب لوگوں کا ہے. لیکن کیونکہ وہ اس بیانیے سے ایک رتی بھی پیچھے نہیں جا رہے کہ پاکستان کو ہم نہیں مانتے، اس کو نابود کرنا ہر افغان کا اولین فرض ہے. یہ ان کا بیانیہ ہے. اب اس بیانیے میں کوئی آپ کو امید کی کرن نظر آتی ہے کہ کل کو کوئی اسٹیبلش فرینڈشپ ہو سکتی ہے؟ ایک برائے مہربانی بتا دیں. ہاں، فرینڈشپ ہو جائے گی. فرینڈشپ پھر بھی نہیں ہوگی، آئی نو دیٹ، لیکن چلو پورا کے پی کے اور بلوچستان ان کو، بلکہ ملتان تک ان کو دے دو. ہو سکتا ہے 20-30 سال تک امن رہے، دوستی رہے. اوکے. یہ بھی عارضی حل ہے، مکمل حل نہیں، کیونکہ 20 سال کے بعد وہ پھر یہ بھی کہیں گے کہ کشمیر میں بھی ہماری حکومت تھی، پنجاب بھی، لاہور میں بھی ہماری حکومت تھی، یہ بھی ہمیں دو. تو اس میں آپ حل مجھ سے پوچھ رہے ہو یار، کیا نون سینس ہے. اوکے. تو ہر قوم کا اپنا ایک مزاج ہوتا ہے، اپنی ایک سوچ ہوتی ہے، ان کا ایک نظریہ ہوتا ہے. وہ اس نظریے کے اوپر اٹل ہیں اور تا قیامت رہیں گے کہ ہم نے پاکستان کو نہیں مانا. جب نہیں مانا تو پھر نہیں مانا. اب اس میں کوئی ہم ان کو، میں تو ان کو کریٹیسائز نہیں کرتا، وہ تو دے آر ویری کلیئر ان دیئر اپروچ، ویری کلیئر. ظاہر شاہ سے لے کے طالبان تک وہ کلیئر ہیں.
لیکن ہمارے لوگ مادر چود ایسے ہیں کہ وہ زمینی حقیقت کو، تاریخ کو، کسی ایک چیز کو نہیں جانتے. کبھی وہ قطر کی ماں چودکی ہو رہی ہے، کبھی وہ دوسری وہابی جو سنی زائنسٹ ہیں، کیا سعودی عرب والے، کبھی کیا بولتے ہیں دبئی والے، کبھی ادھر کبھی ادھر. یار آپ اندازہ لگاؤ جب سے افغانستان کے اندر کیا سول وار شروع ہوئی ہے 80s سے. اوکے، میں یہ یقیناً میرے خیال میں جتنی کانفرنس افغانستان کے مسئلے کے اوپر آل اوور دا ورلڈ ہوئی ہیں، کبھی نیو یارک میں، کبھی دلی میں، کبھی اسلام آباد میں، کبھی ریاض میں، کبھی دمشق میں، کبھی جینوا میں، کبھی کوپن ہیگن میں، کبھی پوری دنیا کا شاید ہی کوئی ملک ایسا ہوگا جہاں پر افغانستان کے امن اور اس مستقبل کے اوپر کانفرنس نہ ہوئی ہو. نتیجہ کیا نکلا؟ اوکے افغانستان کا مسئلہ وہ کون سا تھا؟ وہ ٹریولر ابن بطوطہ کبھی ادھر کبھی ادھر، کبھی اینڈ آف دا ڈے زدن ڈڈن. یہ تو تاریخ ہے یار. تم ماچو تمہارے پالیسی میکر آج. تو اس لیے اب مجھ سے حال نہ پوچھیں تو بہتر ہے. سمجھے، عقل مند کے لیے اشارہ کافی ہے. وہ اس جانب جب تک یہ مائنڈ سیٹ ہے، اور شاید یہ مائنڈ سیٹ کبھی بھی نہیں بدلے گا، کہ افغانستان گریٹر افغانستان ہے. جیسے ابھی آپ دیکھیں نا، ادھر سے اسرائیل کی پالیسی کیا ہے؟ گریٹر اسرائیل. اس لیے وہ تو طاقتور ہیں، ساری دنیا کی سامراجی طاقتیں، زائنسٹ فورسز وغیرہ وہ انہی کے ساتھ ہیں. وہ تو ہر جگہ کھل کے بم مار سکتے ہیں، وہ تو غزہ بنا سکتے ہیں. وہ تو جناب علی کاز کیا ہے، مقصد کیا ہے ان کا، کہ وہ کیا بولتے ہیں، مقصد کیا ہے؟ مقصد یہی ہے کہ گریٹر اسرائیل بنائے. اس کے لیے سویلائزیشن یعنی ہر چیز سے وہ لا تعلق ہے. کوئی اخلاقیات نہیں، کوئی انسانیت نہیں. بس جو راستے میں آ رہا ہے اس کو بم مارتے جاؤ، اس کو جناب ڈرون مارتے جاؤ، اس پہ کارپیٹنگ بمبنگ کرتے جاؤ، صرف ایک کاز کے لیے، صرف ایک کاز کے لیے کہ اسرائیل گریٹر بنانا ہے. تو وہ تو ان کے پاس سورسز ہیں، طاقت ہے، ملٹری ہے، اور ساری دنیا کی جو بیکنگ ہے. اب یہی نظریہ جو ہے وہ افغانستان کا ہے، گریٹر افغانستان. اوکے، اور وہ جب بھی جس دن بھی اس پاور میں ہوں گے کہ وہ بم مار سکیں، وہ اسرائیل کی طرح اتنا زیادہ اسلحہ چھوڑ کے وہ گئے تھے. اوکے، کس لیے؟ کہ لگا دو. تو اب بھی ہم کسی وہ مادر چوت مولوی کو بھیج رہے ہیں. یہ کون سے لوگ ہیں؟ مجھے نہیں پتا کس نے ان کو بھیجا. کیا نام؟ فضل، کیا فضل الرحمان یا اس قسم کے نام ہیں. ارے یہ ماں چودو، یہ اجرتی قاتل ہیں، بہن چودو دلو. اوکے، CIA نے ان کو بنایا تھا. اوکے، ٹو ڈیفیم اسلام. جہادی ان کو بڑے سے بڑا وہ کہہ رہے ہیں صحافی اور ماچود جتنے بھی لوگ ہیں، جی فلانا جہادی ادھر افغانستان میں چلا گیا. ماچودو یہ جہادی ہوتے ہیں یار. میں حیران ہوں جس جو مسلمان نیشن اپنے آپ کو کہلواتے ہیں اور کیا کہہ رہے ہیں، اجرتی قاتلوں کو ماچود، یہ انہوں نے جہادی کہنا شروع کر دیا ہوا ہے. یہ کلچر کون سا یار؟ یہ کیا شوٹر کلچر؟ یہ کب شروع ہوا ہے؟ یہ اس وقت شروع ہوا ہے جب یہ فسادی تنظیموں کے کارکن جو ہیں وہ کراچی میں آئے، لاہور میں آئے، اور
کسی بدماش کو ملے، کسی ان سے رابطے کیے، ہاں بھی کتنے بندے مروانے ہیں، چلو جی 2000 پر ہیڈ دے دو. تو شوٹر کلچر تو اس وقت شروع ہوا ہے. پہلے جو دشمنیاں ہوتی تھیں وہ لوگ اپنا ایک دشمنی ہے، اس نے ایک بدماش نے دوسرے بدماش کے گھر جا کے یا راستے میں اس کو بم کیا بولتے ہیں، خنجر یا چاقو یا جو بھی، یا کیا بولتے ہیں، گن سے فائر کر کے مار دیا. چلو اوکے. تو یہ جناب علی شوٹر کلچر ان سو کولڈ جہادسٹ نے. اور میں حیران ہوتا ہوں ذرائع ابلاغ اور یہ میڈیا، یہ وہ سوشل میڈیا پہ لکھا جا رہا ہے، کہا جا رہا ہے جی وہ جہادی کمانڈر وہاں چلے گئے. ماچودو ان کو جہاد کہنا نہیں آتا یار. اجرتی قاتلوں میں اور ماچودو یہ اس میں کتنا فرق ہوتا ہے. اور آپ لگے ہوئے جی یہ جہادی ہیں اور وہاں جا کے یہ پنجابی طالبان ہیں اور یہ ہے وہ ہے. اوکے. ان کا کوز ایک ہے، حالانکہ یہ تو یہ جیسے بھی ان کو بھیجے گئے ہیں یا خود گئے ہیں، ہو کیئر. اوکے. یہ طالبان کی جو تحریک ہے یہ کوئی مذہبی تحریک نہیں ہے. ماچودو حرامزادو، یہ کون سی تحریک ہے؟ اوکے. یہ گریٹر افغانستان کی تحریک ہے. اوکے. یہ کیا جانے کہ کون پنجابی طالبان ہے اور کون سندھی طالبان ہے، کون پشتون طالبان ہے. ان کا ہدف ایک ہے. اوکے. جو یہی بات میں عرصے سے بتا رہا ہوں، کم از کم 8-10 سال سے، کہ بھئی یہ جو طالبان کی تحریک ہے کوئی مذہبی نہیں ہے. اوکے. یہ قوم پرست تحریک ہے. اس کے پیچھے کٹر قسم کے وہ خلقی بھی ہیں، پرچمی بھی ہیں، ظاہر شاہ کے ماننے والے بھی ہیں، جو داؤد خان جو اینٹی پاکستان تھا اس کے بھی فالوور ہیں یا ان کی اولادیں ہیں. اوکے. ایجنڈا ان کا کچھ ہے، نام اسلامی اور یہ ماچود. اور پھر یہ پنجابی طالبان نے بھی وہاں جا کے کیا کیا تھا. اوکے. یہ طالبان کے ساتھ گئے ہیں، انہوں نے ناردرن الائن والوں کو اتنا ظلم کیا ہوا ہے کہ کہنے کی بات نہیں ہے. اگلے مورچوں پر تو یہی رکھتے تھے ان کو، آپ کو پتہ نہیں ہے. ان کی عورتیں اٹھا کے لے گئے، ان کے پتہ نہیں کیا کچھ ظلم کیا. اوکے. جہاں یہ میں کیا بتاؤں، پھر سینسر کرنا چاہیے چیزوں کو، لیکن ان لوگوں کو، ہمارے لوگوں کو نہیں پتا تو میں کیا کروں بھائی. تو اس لیے یہ سوچنا کہ بھی اس کا حل کیا ہے، یہ ہے کوئی حل نہیں ہے. اس کا کوئی حل نہیں ہے. صرف ایک ہے کہ وہ دے دو، ان کو تحفہ دے دو. اوکے. اور وہ بھی 10 سال کے لیے امن ہو جائے گا. اوکے. 10 سال کے بعد پھر ان کی وہی کہ لاہور میں بھی ہماری حکومت تھی، کشمیر میں بھی ہماری حکومت تھی، سندھ میں بھی ہماری حکومت تھی، یہ بھی ہم نے لینے. تو پھر دشمنی ہوگی، پھر لڑائی ہوگی. تو اس لیے بہتر یہ ہے کہ، اور ہاں یہ بھی میں جیسے بہت عرصے سے بتاتا چلا آ رہا ہوں کہ یہ ایک قادیانی منصوبہ بندی ہے. اب یہ دیکھیے کیسے کیسے ہماری ریاست کی دیکھیں. ایک اوریا مقبول جان ہے جو پرو طالبان جو ہے وہ بن کے آگے آ کے انہی کا پاکستان دشمن بیانیے کو جو ہے وہ درست کہہ کر تو کیا کر رہا ہے. اور ریٹ جو ہے اسٹیٹ کی وہ یعنی لا قانون وہ تو حرکت میں نہیں آ رہا. ایسے آدمیوں کو تو اٹھانا چاہیے، اور نہ صرف اٹھانا چاہیے بلکہ ان کو سخت ترین سزا دینی چاہیے. لیکن مجال ہے جب مادر چوت ہے جی، ہم کیا نام ہے کابل میں بم مار گئے، ماچو تو پہلے ادھر کا تو حال دیکھو. اوکے. وہ واضح طور پر وہ جھوٹ بول رہا ہے. کیا نام ہے، افراسیاب خٹک. ان کے اپنے آفیشلز جو ہیں وہ کیا، وہ حرامزادہ بڈھا کیا نام ہے اس کا، باگر بلا، ایاز وزیر، اس قسم کے لوگ وہ سارے پرو طالبان بیانیے کو یہاں پرموٹ کر رہے ہیں. اور سٹیٹ جو ہے، یہ تو صرف آغا وسیم ہے جو کہ آ کے اپنے ٹوٹے پھوٹے الفاظ میں بتا رہا ہے.
اسٹیٹ نے کیا کیا؟ ماچود نے اس کو پکڑے نا، کہ جب یہ کہتا ہے کہ سر عام کہتا ہے کہ جی پاکستان کو انٹرفیئرنس نہیں کرنی، ایک آواز صرف پورے پاکستان میں کہہ رہا ہوں نہیں، پاکستان انٹرفیئرنس نہیں کرتا، افغان کرتے ہیں، اس کا میں نے بہت ساری، تو اس لیے اگین میں تو یہی کہتا ہوں میرے بھائیوں کہ یہ آپ ہائی ہوپس نہ رکھیں، زمینی حقیقت یہی ہے۔ ان کو ایک پلان کے ساتھ حکومت دی گئی ہے کہ بھئی یہ تمہارا ایجنڈا ہے، اور اب یہ کوئی کیا نام ہے، اسی کے ان کو پیسے ملتے ہیں منتھلی، کیا کتنے $60 ملین جو ہیں وہ آتے ہیں دبئی شبئی سے، اور وہ کیا نام ہے تاجکستان تاجکستان، وہ ازبکستان کے کسی شہر میں لینڈ کرتا ہے پلین، اور پھر وہ آگے زمینی راستے سے طالبان کے پاس وہ پیسہ آ جاتا ہے۔ تو ان کی تو کیا کہتے ہیں لگا، ان کا تو بزنس ہے، یہ ان کا تو بزنس ہے، پلس ان کا بیانیہ ہے کہ ہم نے پاکستان کو نہیں ماننا۔ میں پہلے بھی بتا چکا ہوں، پہلے جو تھا صرف ہندوستان اور کچھ مطلب تھوڑی بہت سپورٹ ان کے کاز کو رشیا سے بھی تھی، لیکن مڈ 70s میں رشینز نے آ کے کہہ دیا تھا کہ ہم جتنے بھی بارڈرز ہیں ان کو مانتے ہیں، اور یہ بہرحال اینی ہو، تو وہ اب کیونکہ براہ راست 9/11 کے بعد زائنسٹ ایجنسیز کو یہ احساس ہوا، کیونکہ افغانستان بہت آئسولیٹڈ کنٹری تھی نا، جب یہ ان کی انٹریکشن ہوئی افغانوں کے ساتھ، کیا بلیک واٹر ہے یا CIA ہے یا اس قسم کی مادر چود ایجنسیاں جو ہیں انسان دشمن، انہوں نے جب یہ ریئلائز کیا او ہو افغان تو بے حد اینٹی پاکستان ہے، یہاں اڈے بناؤ پھر پاکستان کو ڈیسٹیبلائز کرنے کے لیے، اوکے۔ تو اس لیے یہ زمینی حقیقت ہے۔ کرزئی کے دور میں بھی، اور کیا بولتے ہیں اشرف غنی کے دور میں بھی واضح طور پر جو ہے وہ طالبان جو ہیں پاکستان کے خلاف بیانیہ دیتا رہے ہیں، اور یہ مادر چود ہمارے قادیانی حکمران یہ یہی کہتے رہے ہیں جی ہم لاتے ہیں ان کو ٹیبل کے اوپر۔ تو بارخواہ تو اس لیے بیانیہ جو کہا جا رہا ہے کہ جی اس کا حل کیا ہے، حل میرا نہیں خیال کہ کوئی مجھے تو اس کا کوئی حل نظر نہیں آتا، کیونکہ جو دوسری بھی حکومت آئے گی وہ بھی خدا کے لیے اس چیز کو آپ سمجھیں، ڈسپیوٹ پاکستان اور افغانستان کے درمیان وہ زمینی ہے، وہ یہ کہتے ہیں یہ ہمارا علاقہ ہے اور ہم نے نہیں چھوڑنا، اوکے۔ ہاں کوئی ایک مختصر وقت کے لیے کیا وہ داؤد خان ایگری ہو گیا تھا کہ میں اس کو مانتا ہوں، اوکے، اگر وہ مان بھی اگرچہ کیا بولتے ہیں امیر حبیب اللہ خان نے بھی مانا ہوا ہے، اس کے بیٹے نے بھی مانا ہوا ہے، اور وہ جو عبد الرحمن جو تھا وہ سارے انہوں نے تو مانی ہوئی ہے چیزیں، اور جیسے ہی وہ نادر خان کا بیٹا داؤد وغیرہ آئے ہیں، اس سے پہلے جو بارکزئی حکمران تھے تینوں وہ تو ایگری ہو گئے تھے نا برٹش کے ساتھ، لیکن جو ریجیکشن ہونی شروع ہوئی ہے وہ تو یہاں سے ہوئی ہے پاکستان بننے کے بعد، اوکے۔ تو وہ اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ ایک ریلے ریس ہے افغانستان کا، جو بھی حکمران آتا ہے وہ یہ اس کو ڈنڈا پکڑا دیتا ہے ڈیورنگ لائن کا، اور وہ اس کو لے کے پھر بھاگتا ہے، پھر ٹیررزم بھی ہوتا ہے، پھر وہ کشیدگی بھی ہوتی ہے آن لائن، تو بہرحال حل کوئی نہیں ہے اس کا۔ جس چیز کو میں بارہا بیان کر چکا ہوا ہوں کہ دیکھو پاکستان کے وفاق کو شدید خطرہ ہے، اور ایک تو انٹرنلی
کیونکہ ہمارے ملک میں جو فورسز پاور میں ہیں وہ ان کی پہلا محبت پاکستان سے نہیں ہے، ان کی پہلی محبت وہ اپنے کلٹ، قادیانی کلٹ سے ہے. اوکے، اور قادیانی بلا شبہ وہ پاکستان کے ساتھ نہ مخلص ہیں اور نہ ہی وہ پاکستان کو جو ہے وہ ایک مضبوط ریاست دیکھنا چاہتے ہیں. وہ ان کا سروائیول اسی میں ہے، سمجھو ماں چودو، کہ پاکستان گناگوں مسائل سے دو چار رہے. اوکے، کبھی مہنگائی کے مسئلے میں انوالو ہو، کبھی فرقہ واریت میں، کبھی جناب کیا نام ہے لا قانونیت اور مہنگائی اور جتنے بھی مختلف قسم کے ایشوز ہیں وہ ان کے اندر غرق رہے. لوگوں کو جو ہے اپنے سروائیول کے علاوہ اور کوئی دوسری چیز نہ سوچے کہ ہم نے 2 وقت روٹی کیسے کھانی ہے. ہو کیئرز کہ ہمارے اوپر دجال حکومت کر رہا ہے یا کہ کوئی ولی اللہ، ڈزنٹ میٹر. وہ بس اپنی زندگی میں بیچارے مگن رہیں اور اسی میں وہ کامیاب ہیں. واضح طور پر اپ ٹو سب مرزائی ہیں، واضح مرزائی ہیں، لیکن کوئی نہیں بولتا. تو ہمیں بہتر تو یہ ہے کہ کہہ دیں کہ جی مرزائی ہی جو ہیں وہ پاکستان کے پروٹیکٹر ہیں، وہی بچائیں گے. وہ ان کو ڈیل کرنے دو یہ ریاستی یہ سارے چیزیں. پھر تو یہ بیانیہ دو ماچو دو. تم کبھی کیا کہتے ہو کہ جی یہ کیا بولتے ہیں، کبھی کہتے ہو یہ حرام زادہ، یہ گانڈو مولوی کیا کہتے ہیں کہ جی وہ تو بھٹو نے تو قادیانیوں کو نان مسلم ڈکلیئر کر کے ان کی حفاظت کر دی ہے. اوکے، حالانکہ ان کو تو وہ کیا کہتے ہیں مرتد قرار دے کے ذبح کرنا چاہیے. چلو، کوئی بھٹو اکیلے کا تو فرض نہیں ہے نا. اوکے، آؤ نکلو پھر ماں چودو، تسی آؤ میدان دے کڈو جلوس کہ بھئی وہ قادیانیوں کو مرتد قرار دو. آپ ماں چود کچھ نہیں کیا انہوں نے سوائے قادیانیوں کی پیسوں کے اوپر ان کے بیانیے کو پروموٹ کرنا. تو بہرحال جو وہ ادھورا کام تھا تم پورا کرو. آؤ نکل تیری مادہ کیا نام ہے اس کا، سعد اور یہ اس قسم کے مادر چود. خیر، تو یہ اب بھائی بات کیا ہے کہ یہاں پر ہم ان چیزوں کو جب تک نہیں سمجھ سکتے ہمیں کبھی بھی پاکستان کی سالمیت سے بے فکر نہیں ہونا چاہیے. کیونکہ یہ ملک ہمارا ہے، مرزائیوں کا نہیں ہے، نہ کسی پنجابی قوم کا ہے، نہ کسی سندھی کا، نہ پشتون کا، ہم سب کا مشترکہ ہے. اوکے، ہاں یہ کامیابی ہے قادیانیوں کی کہ وہ یہ تاثر دینے میں کامیاب ہو گئے ہیں کہ پاکستان میں جو اجارہ داری ہے وہ پنجابیوں کی ہے. وجہ یہ مادر چود یہ تو نہیں جانتے نا، وجہ میں جانتا ہوں. جو میری فائنڈنگ ہے وہ یہی ہے کہ پنجاب میں ہمیشہ سے قادیانیوں کے خلاف سب سے زیادہ متحرک یہ خطہ رہا ہے. اوکے، میں یہاں یہ نہیں کہہ رہا کہ دوسرے، لیکن کیونکہ یہ قادیانیت کا مرکز پہلے قادیان تھا، اب وہ ربوہ، اور یہ کیونکہ پنجاب میں ہے اور پنجاب کے لوگ زیادہ سینسٹیو ہیں اس معاملے میں، تو انہوں نے ہمیشہ ان کو ریزسٹ کیا ہے، ان کے خلاف ایجیٹیشن وغیرہ یہ وہ بنسبت دوسرے ریجنز کے. تو انہوں نے بڑے پلاننگ کے ساتھ دوسرے صوبوں میں یہ تاثر قائم کر دیا کہ پاکستان جو ہے وہ پنجابی ڈومینیٹڈ کنٹری ہے. اوکے، اور اسی لائن کے اوپر آج پٹھان بھی ہیں، آج کیا نام ہے سندھی بھی ہیں، بلوچ بھی ہیں، وہ گالیاں. حالانکہ میں تمام سالڈ فیکٹ کے ساتھ بتا چکا ہوں کہ دیکھو پاکستان میں جو با اختیار اور جو بھی جو جن کے پاس اختیارات ہیں، جو ایکسپلوئٹیشن کر رہے ہیں سارے پاکستان کی،
استثالی طبقہ وہ پنجابی نہیں ہے، وہ پٹھان نہیں ہے، وہ سندھی نہیں ہے، وہ قادیانی ہے. کوئی فرق نہیں کہ وہ ارباب فیملی سے ہے یا چودھری ظہور الہی فیملی سے یا نواب بگٹی کی یا کیا مری کی اور ان کی یا کوئی تالپور ہیں. یہ سب کے سب مذہبی ہیں اور یہی انہی کا ہولڈ ہے. یہ پاکستان کو یہ کہنا کہ یہ پنجابی تسلط ریاست ہے، اس میں مرزائی کامیاب ہو گئے ہوئے ہیں. جب کوئی پنجابی کا کہہ دیتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو بیانیہ وہ دینا چاہتے تھے، لوگوں کے ذہن سازی کرنا چاہتے ہیں، اس میں وہ کامیاب ہے. اب ادھر انہوں نے شاونسٹ پنجابیوں کو بھی ایک گروپ بنا دیا، ادھر پٹھانوں کا بھی بنا دیا، ادھر بلوچیوں کا بھی. اور اب نیکسٹ 10 to 15 ایئرز جو ہے یہ بہت زیادہ پاکستان کی سیکیورٹی اور وفاق کے لیے خطرہ بننے والی چیزیں ہیں، جن کی جو بیچ کنی جو ہے وہ مرزائیوں نے کر دی ہوئی ہے. تو اس لیے بہت ساری چیزیں ہیں. ہمیں پہلے تو انٹرنلی بھی صورتحال کو دیکھنا چاہیے، لیکن کیونکہ بات پھر وہی ہے کہ افغانستان کے اندر بھی جو کچھ اس وقت ہو رہا ہے وہ بھی ایک قادیانی پلاننگ کے ساتھ ہے. تو اس کا حل میں تو یہی سمجھتا ہوں کہ جناب یا پاکستان کو بچا لو یا ان کی مان لو کہ ہمیں یہ سارے علاقے دے دو. پھر بھی 10 سال بعد پھر وہ لاہور میں بھی آئیں گے، کراچی میں بھی آئیں گے. تو یار یہ چیزیں جو ہیں مجھے نہیں پتا کہ لوگ ساری صورتحال ان کے سامنے ہے، وہ ہمارے وہ ملک کو نہیں مانتے، ہمارے ایون ہمیں وہ کیا بولتے ہیں فتوے بھی دیتے ہیں. یہ کوئی نئے فتوے نہیں ہیں، پرانے ہیں، بہت پرانے ہیں، کہ پاکستانی جو ہیں وہ تو ہندو ہوتے ہیں، نام کے مسلمان ہوتے ہیں. میں اس وقت کی باتیں کر رہا ہوں. تو اب پھر ہمارے یہاں لبرل سیکولر مادر چود آ کے کہتے ہیں جی یہ تو جہادیزم جو ہے وہ پاکستانیوں نے ان کے اندر ڈال دیا اور وہ کر دیا، یہ کر دیا. وہ شروع سے ہی یہ ایک رواج ہے. ابھی وہ کیا امیر حبیب اللہ کیا نام ہے اس کا، عبد الرحمان خان، وہ کیونکہ انگریز اس کے ساتھ تھے، انگریز وہ تو سارے حکمرانوں کے ساتھ تھے جو بھی افغانستان کے جدید تاریخ کے. تو جو اس کے مخالف ہوتے تھے، کیا تھا ایک سردار ایوب تھا جو اینٹی برٹش تھا، اس کے پاس کوئی مولوی شولوی بھی تھے، انہوں نے جہاد کا فتویٰ دے دیا امیر حبیب اللہ خان کے خلاف کہ کیونکہ یہ کافروں کے ساتھ ہے اور خود بھی کافر ہوا ہے اور اس کے خلاف جہاد کرو. تو جہاد تو آئے ہی وہاں سے ہے. لیکن بہرحال ہمارے یہاں ایک ادارہ ہونا چاہیے جو جب یہ بات کرتا ہے افراسیاب خٹک جھوٹ بولتا ہے ماچود کہ پاکستان کو انٹرفیرنس نہیں کرنی چاہیے، ایک سیل بننا چاہیے جو مکمل تاریخی شواہد کے ساتھ، فیکٹ کے ساتھ چیزوں کو جو ہے آگے بتائے کہ دیکھو جی ہم تو انٹرفیرنس نہیں، جو کرتے ہیں وہ یہ کرتے ہیں، اور یہ جو بات کر رہا ہے جھوٹ بات کر رہا ہے، اور اس کے اوپر جو ہے قوم اس کو جو ہے اس کے بیانی کو رد کرے. لیکن وہاں کوئی کام ہوتا نہیں، ان کو صرف یہی کام ہے کہ جتنے افغان ادھر آئے تھے زیادہ سے زیادہ مرزائی ہو جائیں، یہ ہم اچیو کر لیں گے. جب تک پاکستان چل رہا ہے اس کی وزارتیں، اس کی عمارتیں ہمارے پاس ہیں، جب ہم دیکھیں گے کہ جی ہو گیا بہت کچھ تو خود کسی ربوا کو جو ہے وہ اسرائیل کے امریکی فوجی کا اڈا دے کر تو اس کو سیکیور کر لیں گے، باقی جائیں جہنم میں. تو یہ ہے بہرحال اب مسئلہ پھر وہی کہ اس میں قطعاً جب آغا وسیم کہہ چکا ہوا ہے خدا کو سالس کرو کہ یہ آ کے کوئی دوستی کا کرواتے تو نہیں ہوگی، وہ خدا کی نہیں مانتے. تم ماں چوت دو چار وہ بھی اجرتی قاتل مولوی جو حرام زادے
CIA اور زائنسٹ ایجنڈے پہ کام کرنے والے جو ہیں ہی فسادی، وہ امن کا کیسے کوئی چارہ جوئی کر سکتے ہیں بھائی؟ بتا. بہرحال بہت ساری باتیں ہیں. پھر اس وقت تو میں یہی کہہ سکتا ہوں کہ بھائی میرے منہ سے حال نہ پوچھو بھائی، میں تو سیدھا سا آدمی ہوں، میں نے بتا دیا ہوا ہے، بارہا بتا چکا ہوں، حل نشتہ. تو وہ یا تو ان کی مان لو تو 10-20 سال کے لیے امن ہو جائے گا، ورنہ دوسرا کوئی راستہ نہیں ہے. تو یہ ہے کہ اس خطے میں پھر کشیدگی تو رہے گی نا. جب وہ مانتے نہیں ہیں پاکستان کو تو اس میں حل کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے.